السلام علیکم۔ ایگریکلچر پاکستان کی ایک بیسک انڈسٹری ہے، اسی لیے اکانومی میں اس کا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ملک پاکستان میں ایگریکلچر کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ مین ریزن یہ ہے کیونکہ اس کا اکانومی میں 21% حصہ ہے، جبکہ ملازمت میں جو لوگوں کو ملازمت پرووائڈ کی جاتی ہے اس میں اس کا 66% حصہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو میرے کسان کی جو محنت ہے یا لگن ہے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر پانی لگاتا ہے اور دن کی میں تپتی ہوئی دھوپ میں وہ اپنی محنت جاری رکھتا ہے۔ مگر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ میرا کسان جو ہے وہ پست ہوتا جا رہا ہے، چند ایک باتیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا کہ اس کی پیداوار میں کمی کی وجہ کیا ہے اور کس لیے وہ پیداوار کم ہوتی ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ پیداوار کی اگر کمی ہو کی اکانومی میں سب سے زیادہ جو فرق پڑتا ہے وہ میرے کسان سے پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی اگر کسان جو کمزور ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہم بات کریں گے فلیگ لیف کے بارے میں۔ فلیگ لیف کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کس طرح وہ آپ کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیے شروع کرتا ہوں، میں آپ کو فیلڈ میں لے کے چلتا ہوں۔ اچھا، ہم اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں۔ یہ تمام جھکے ہوئے پتے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فلیگ لیف ہیں۔ اس سویلن پارٹ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں سے ابھی جو ہے وہ سٹا نکلنے کی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے، تو یہ اس سے اوپر جو ہے وہ آپ کو فلیگ لیف نظر آ رہا ہوگا جو فوٹوسنتھسس کا کام کرتا ہے، جو اب وہ یہ سٹا نکال رہا ہے، جو تمام نیوٹرنٹس ہیں وہ تمام جو آپ نے اپنی محنت کی ہوگی وہ جو ہے اس پتے سے اس سٹے میں منتقل ہونے والی ہیں، جس سے گرین کی فلنگ میں یہ اہم کردار ادا کرے گا۔ بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ گرین فلنگ میں ضرورت ہوتی ہے، وہ فوٹوسینتھیسس کے ذریعے یہی جو پتا ہوتا ہے وہ سٹے کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میرا کسان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو پانی نہیں لگائے گا۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ بارشوں کا انتظار کرتا رہے گا، یا پھر کیونکہ شروعات میں اس کے پاس جو رائس ہوتا ہے اس کو سیل کرنے کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ پیسے ہوتے ہیں، وہ شروعات میں اس کی بوائی کے وقت میں زیادہ اخراجات کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جب اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے، جب گندم تیار ہوتی ہے، کچھ گھر کے اخراجات کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف سپرے، کچھ پیسوں کی قلت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ ڈیزل کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیزل بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ دن بارشوں کا ویٹ کرے گا، یا اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا میرا کسان جو ہے وہ اگر تو اس حالت کو پہلے تو وہ فیلڈ میں جا کے دیکھے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ساری سپرے اور کھادیں وغیرہ ہو چکی ہیں، لیکن اس سٹیج پر جب وہ فلیگ لیف جو ہے وہ اپنا عمل سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کنگھی اور رسٹ کا جو حملہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مین ریزن یہی ہے کہ کسان جو ہے اس ٹائم کو جو ہے وہ اپنے یادداشت میں نہیں لاتا۔ تو اسی طرح اب میرا جو کسان ہے وہ اس حالت کو لے کر دو سٹیجز پہ، ایک سائڈ پہ وہ ہیپی ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ سیڈ ہے۔ ہیپی کیوں؟ کیونکہ اسے یہ چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ گرین فلنگ میں اگر اس نے تمام چیزیں بروقت کی ہیں تو وہ گرین فلنگ میں اہم کردار ادا کرنے والا جو پتا ہے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہوگا اور جو گرین اور موٹا دانہ بنے گا، جس کے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ واقعی اس کی پیداوار جو ہے یا اس کے گھر میں جو دانے آنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ سیڈ جو سچویشن وہ یہ ہوگی کیونکہ اسی ٹائم پہ جو ہے وہ اگر اس نے پانی لگایا ہوا ہے تو آندھی، طوفان یا اولوں کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اندیشہ ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ فصل کئی دفعہ جو ہے وہ گر بھی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ پریشان رہتا ہے۔ اس سٹیج پر جو ہے وہ مختلف قسم کے سپرے جس جینٹا کمپنی کا ٹلٹ
اور اس کے ساتھ ایزا بیان اگر سپرے کرتا ہے تو کنگھی اور رسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرین کی فلنگ میں جو ہے ایزا بیان سب سے بیسٹ ہے، جو کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان تمام جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان تمام پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو میں یہی امید کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو پیداوار ہے وہ بہترین ہوگی۔